بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ویڈیو میں بات کریں گے کہ ٹریڈ وار کا دوبارہ چکر ایک دفعہ سامنے آیا ہے، اور اب کی بار ٹریڈ وار چائنا اور امریکہ کے درمیان نہیں بلکہ بھارت اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب سے امریکہ نے ایران کے اوپر تیل ایکسپورٹ کرنے یا بیچنے پر پابندی لگائی ہے، اور بھارت نے بھی آئل لینا ایران سے ختم کر دیا تھا، اور ایران اب اپنا آئل صرف چائنا اور رشیا کو بیچ رہا ہے، اور کوئی دوسرا ملک ان سے ایران سے آئل نہیں خرید رہا۔ بھارت کو اب دوسرے عرب ممالک یعنی سعودی عربیہ اور قطر وغیرہ یہ آئل نہیں دے رہے۔ ویسے بھی آئل خریدنے کے لیے سال ہر سال ٹرانزیکشن کی جاتی ہیں، سال ہر سال ایگریمنٹ کو لگ جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی افیشلی ایگریمنٹ بھارت کا دوسرے گلف ممالک سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھارت کو آئل خریدنے اور آئل کو کنزیوم کرنے میں کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ سعودی عربیہ نے تو پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ آئل کی پیداوار کو بہت زیادہ کم کر رہا ہے، اور اپنا جو دار و مدار ہے وہ آئل سے ختم کرنے والا ہے مکمل طور پر، اور اپنی امپورٹ ایکسپورٹ پر توجہ دے رہا ہے سعودی عربیہ۔ لیکن ایران سے تیل اب بھارت نہیں خرید رہا۔ بھارت کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ تیل نہ خریدا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ امریکہ نے پہلے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی کہ کوئی ملک اس سے تیل نہیں خریدے گا، اور بھارت پہلے تیل خرید رہا تھا ایران سے۔ جب یہ پابندیاں لگی تو بھارت نے یہ تیل خریدنا بند کر دیا، اور امریکہ کی طرف دیکھنے لگا بھارت کہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا امریکہ، ہم نے ایران سے تیل لینا بند کر دیا ہے، ہماری سپورٹ کی جائے گی، لیکن وہ سپورٹ بھارت کو ابھی تک نہیں ملی۔ اب بھارت کی جو آئل کی کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے اندر آئل بھارت کے پاس موجود نہیں۔ امریکہ نے بڑی گیم کھیلی تھی۔ امریکہ کو جب پتا چل گیا کہ چابہار کے اندر انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے بلینز آف ڈالر کی، اور یہ اپنی ٹریڈ شروع کرے گا، تو یہ امریکہ کو ایک آنکھ نہ بایا، اس نے فوری طور پر بھارت کو پریشرائز کر کے چابہار سے اس کی چھٹی کرا دی، اور بھارت کو یہاں بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا۔ وہ پورٹ بھی ویسے ہی پڑی ہے، اور ایران نے پاکستان سے مدد مانگی ہے کہ اس کی چابہار کو بھی چائنا کو کہہ کے سی پیک میں لے لیا جائے اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی جائے۔ آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے بڑی مونوپلی کھیلی ہے، پہلے ایران اور بھارت کو علیحدہ کروایا، پھر اس کے بعد امریکہ نے بھارت کو ایک اسپیشل ٹریڈ سائن دیا ہوا تھا، موسٹ فیورٹ نیشن فار ٹریڈنگ، یہ بھی ختم کر دیا، اور اس طرح بھارت کی ایکسپورٹ کو کافی زیادہ دھچکا لگا، کیونکہ بھارت پہلے یورپین کنٹری کو بہت زیادہ مال اپنا سپلائی کرتا تھا، وہ بھی بہت کم کسٹم ڈیوٹی پر یا ٹیرف کہہ سکتے ہیں، بہت کم لگتا تھا، لیکن امریکہ نے وہ بھی وڈرا کروا لیا اور ایران سے بھی چھٹی کروا دی، اور مکمل طور پر ایران کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب بھارت بھی اکیلا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو آئل کی ضرورت ہے، اور آئل اتنی آسانی سے بھارت کو مل نہیں رہا۔ بہرحال دوستو، آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ بھارت کے بڑے افیشلز نے ایک میٹنگ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی بات مزید ماننے کو تیار نہیں۔ امریکہ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ فلانی پالیسی اپنی بدلیں، فلاں پالیسی بدلیں، لیکن امریکہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہا، اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ بھارت کی سینئر افیشلز نے، اعلی حکام نے اس بات کا ڈیسیجن لیا ہے کہ اب وہ امریکہ کی بات نہیں مانیں گے، اور جو تعلقات اس کے پرانے گلف کے ممالک کے ساتھ تھے وہ ریزیوم کریں گے، اس کو دوبارہ بحال کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آئل کی یعنی تیل کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے ایران کے پاؤں میں دوبارہ پڑے۔ بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے بھارت کے لیے تیل کا حصول، اور ایران کے ساتھ اس نے تعلقات خراب کر چکے ہیں۔ دوسرے گلف کنٹریز کے ساتھ اگر یہ ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں آئل کا تو کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس خبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے کس طرح مناپلی کھیلی، اور کس طرح اس نے اپنا شیطانی روپ دھار کر ملکوں کو علیحدہ کروا کے اب بھارت کے جو کک کرا دیا ہے۔ بھارت بھی دوسرے ممالک کو ممالک نہیں سمجھتا، اور ہمیشہ امریکہ کے پاس جاتا ہے کہ امریکہ ہی دنیا کی سپر پاور ہے۔ اب امریکہ نے اس کی کوئی سپورٹ نہیں کی۔ امریکہ اور جو بھارت کے ریلیشن شپ ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کو اب یہ نقصان بھگتنا ہوگا کہ اس کو آئل دینے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں، اور اپنے تعلقات اس نے امریکہ سے بھی خراب کر لیے ہیں، ایران سے بھی خراب کر لیے ہیں، اور اب یہ بڑے ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی۔ اگر نہیں ماننی تھی تو پہلے ماننی کیوں؟ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں خراب کیے؟ یہ بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں بھارت کی جانب سے۔ بہرحال بھارت کو تیل کی بڑی ضرورت ہے، جو کہ اس کو کوئی ملک ابھی تک اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت نے اس کی مزید بات نہ مانی تو بھارت کے اوپر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کافی سنگین ہونے والے ہیں بھارت کے لیے۔ دوستو، اب پورے بھارت میں کنفیوژن پائی
جا رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندی عائد ہونے کے بعد بھارت کی پوزیشن کیا ہوگی۔ حکومت کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی اور تیل کی خریداری اب منسوخ نہیں کرے گی، ہم ان کی جا کر منتیں سماجتیں کریں گے کہ جو تیل کی خریداری ہے وہ ہمیں دوبارہ جاری رکھی جائے اور باقی اشیاء کی تجارت بھی ہوتی رہے گی۔ ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات پہلے بہت اچھے تھے اور اب امریکہ نے یہ تمام تر ڈنڈی مار کر بھارت اور ایران کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، آپ کے خیال کے مطابق کیا بھارت نے ایران کو چھوڑ کر اور امریکہ کی بات مان کر غلطی کی ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔ جزاک اللہ۔